ہمارے پاس آج ایک نوٹ آیا ہے جس میں صرف ایک جملہ لکھا ہے، کالی داس کے ڈرامے شکنتلا کا تنقیدی مطالعہ۔ اب پہلی نظر میں تو یہ کسی کالج کی اسائنمنٹ کا عنوان لگتا ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن اس ایک جملے میں ایک پوری کائنات چھپی ہے۔ ہم میں سے اکثر نے شکنتلا کی کہانی تو سنی ہوگی، ایک بہت خوبصورت محبت کی داستان۔ ہاں، جو ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج ہم اسی کہانی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ کسی ادبی شاہکار کا تنقیدی مطالعہ یہ صرف کہانی پڑھنے سے کتنا مختلف ہے، اور یہ ہمیں اس کہانی کے بارے میں کیا سکھا سکتا ہے جو سطح پر نظر نہیں آتا۔ اور شکنتلا اس کے لیے ایک بہترین مثال ہے، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ عالمی ادب کا ایک ستون ہے۔ کالی داس کو بجا طور پر ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ جب 18ویں صدی میں سر ولیم جونز نے ابھیگیان شکنتلم کا انگریزی میں ترجمہ کیا تو اس نے یورپ میں دانشوروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ واہ۔ جرمنی کا عظیم شاعر گویٹے تو اس کا ایسا دیوانہ ہوا کہ اس نے کہا، اگر تم بہار کے پھول اور خزاں کے پھل اور وہ سب کچھ چاہتے ہو جس سے روح مسحور اور سیر ہو، اگر تم جنت اور زمین کو ایک نام میں سمیٹنا چاہتے ہو تو میں شکنتلا کا نام لوں گا اور سب کچھ کہہ دیا جائے گا۔ کیا بات ہے! تو جب ہم اس کا تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم صرف ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک تہذیبی خزانے کی تہوں کو کھول رہے ہوتے ہیں۔ واہ! گویٹے کی یہ بات ہی اس کی عظمت بتانے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، تو پھر اس خزانے کو کھوجنا کہاں سے شروع کیا جائے؟ عام طور پہ تو ہم کہانی کے پہلے صفحے سے شروع کرتے ہیں، لیکن تنقیدی مطالعہ شاید مصنف سے شروع ہوتا ہے، یعنی کالی داس سے۔ بالکل وہیں سے۔ دیکھیں، کوئی بھی فن پارہ خلا میں پیدا نہیں ہوتا ہے نا۔ صحیح۔ اسے لکھنے والا ایک خاص وقت، ایک خاص معاشرے اور ایک خاص سوچ کا حصہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب ہم کالی داس کی بات کرتے ہیں تو ہم گپتا سلطنت کے سنہرے دور کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب علم، فنون، سائنس سب عروج پر تھے۔ اچھا۔ اس دور کے اپنی اخلاقیات تھیں۔ دھرم یعنی فرض کا ایک بہت مضبوط تصور تھا۔ بادشاہ کا ایک آئیڈیل تھا کہ اسے کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کالی داس کی سوچ کا حصہ تھیں۔ تو ایک نقاد یہ دیکھتا ہے کہ یہ اقدار ڈرامے میں کیسے نظر آتی ہیں۔ اچھا۔ کالی داس صرف ایک کہانی نہیں سنا رہے، وہ اپنے دور کے سب سے بڑے سوالات سے کھیل رہے ہیں۔ محبت اور فرض میں کیا زیادہ اہم ہے؟ ایک انسان کی ذاتی خوشی اور ریاست کے استحکام میں توازن کیسے قائم ہو؟ یعنی ڈرامے کا پورا آپریٹنگ سسٹم اس دور کی سوچ پر چل رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ تو وہ سٹیج ہو گیا جس پر کہانی کھیلی جانی ہے۔ اب آتے ہیں خود کہانی اور اس کے کرداروں پر۔ شکنتلا جو جنگل میں پلی بڑی ایک معصوم لڑکی ہے، لیکن کیا وہ واقعی اتنی سیدھی سادی ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے۔ سطح پر وہ ایک معصوم فطرت کی بیٹی ہے، لیکن اس کے کردار میں ایک بہت گہرا ارتقاء ہے۔ جب بادشاہ دشینت اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، وہ ایک شرمیلی لڑکی ہے، لیکن کہانی کا سب سے اہم موڑ وہ ہے جب دشینت ایک بددعا کے زیر اثر اسے بھرے دربار میں پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ جی ہاں۔ اس لمحے وہ ٹوٹی نہیں ہے، وہ غصے، غیرت اور خودداری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اچھا۔ وہ بادشاہ کو اس کے وعدے یاد دلاتی ہے، اسے اس کے فرض کا واسطہ دیتی ہے۔ وہ ایک بھولی بھالی لڑکی سے ایک ایسی عورت میں بدل جاتی ہے جو اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے، اور جب دربار اسے انصاف نہیں دیتا تو وہ کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور سالوں تک اپنے بیٹے بھرت کو اکیلے پالتی ہے، اور اسے ایک ایسے بہادر نوجوان کے طور پر پروان چڑھاتی ہے جو شیروں کے دانت گنتا ہے۔ یہ اس دور کے حساب سے ایک غیر معمولی طور پر خود مختارانہ قدم تھا۔ یہ بات تو میں نے کبھی اس طرح سوچی ہی نہیں۔ یعنی وہ صرف حالات کا شکار نہیں ہے بلکہ اپنے حالات خود بناتی ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر دشینت کا کیا؟ کیا ہم اسے صرف ایک ویلن سمجھے؟ ایک بددعا کا بہانہ تو آج کے دور میں بہت کمزور لگتا ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو ہی بھول جائے۔ اور یہی کالی داس کی ذہانت ہے۔ دشینت ویلن نہیں ہے، وہ ایک المناک ہیرو ہے۔ اچھا۔ اس کے اندر ایک شدید کشمکش چل رہی ہے۔ ایک طرف اس کی ذاتی محبت ہے اور دوسری طرف ایک بادشاہ کے طور پر اس کا دھرم۔ اس کا فرض ہے کہ وہ ریاست میں اخلاقی اور سماجی نظم و ضبط قائم رکھے۔
صحیح. جب شکنتلا بغیر کسی ثبوت کے دربار میں آتی ہے تو اسے قبول کرنا بادشاہ کے طور پر اس کی ساکھ پر سوال اٹھا سکتا تھا. وہ اسے یاد نہیں کر پا رہا لیکن اس کی روح بے چین ہے. مطلب وہ ایک بادشاہ کے طور پر فیصلہ کر رہا ہے، عاشق کے طور پر نہیں. بالکل. بددعا دراصل ایک ادبی آلہ ہے جو اس اندرونی کشمکش کو بیرونی شکل دیتا ہے. اور شاید وہ انگوٹھی جو گم ہو جاتی ہے وہ بھی صرف ایک زیور نہیں. ارے وہ تو کہانی کی روح ہے. وہ انگوٹھی صرف بادشاہ کی نشانی نہیں، وہ یادداشت کی، وعدے کی اور رشتے کی قانونی حیثیت کی علامت ہے. واہ. جب تک وہ انگوٹھی موجود ہے یادداشت موجود ہے. جب وہ پانی میں گر کر کھو جاتی ہے تو یادداشت بھی ڈوب جاتی ہے. جی. اور یہ بہت اہم ہے کہ وہ واپس کیسے آتی ہے. وہ ایک مچھیرے کو ایک مچھلی کے پیٹ سے ملتی ہے، یعنی وہ فطرت کے چکر سے گزر کر ایک نچلے طبقے کے انسان کے ہاتھ سے ہو کر واپس بادشاہ تک پہنچتی ہے. کیا بات ہے. اس کا واپس ملنا صرف یادداشت کی بحالی نہیں بلکہ ایک طرح سے سماجی اور کائناتی ترتیب کی بحالی ہے. کالیداس ہمیں بتا رہے ہیں کہ یادیں اور رشتے کتنے نازک ہو سکتے ہیں اور انہیں دوبارہ پانے کے لیے بعض اوقات پوری کائنات کو حرکت میں آنا پڑتا ہے. یہ تو بہت گہری بات ہے. اور صرف انگوٹھی ہی نہیں، پورا ڈرامہ فطرت سے بھرا ہوا ہے. جنگل، جانور، پودے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب بھی کردار ہیں. وہ کردار ہی ہیں. شکنتلا کی سہیلیاں صرف انسان نہیں بلکہ ہرن کے بچے اور بیلیں بھی ہیں. جب وہ آشرم سے ودا ہوتی ہے تو صرف انسان نہیں روتے، درخت اپنے پتے گراتے ہیں، مور ناچنا چھوڑ دیتے ہیں. کالیداس انسان اور فطرت کو دو الگ چیزیں نہیں سمجھتے. ان کے لیے انسانی جذبات کائنات کے جذبات کا ہی حصہ ہیں. اچھا. اسی کو سنسکرت ادب میں رس تھیوری سے جوڑا جاتا ہے. رس کا مطلب ہے وہ جمالیاتی ذائقہ یا جذبہ جو ایک فن پارا ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. شکنتلا میں سب سے نمایاں شرنگار رس ہے، یعنی محبت اور حسن کا رس. کالیداس یہ رس صرف کرداروں کے ڈائیلاگ سے نہیں بلکہ فطرت کی تصویر کشی سے پیدا کرتے ہیں. ہاں، کیسے؟ جب دشینت پہلی بار شکنتلا کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے حسن کا موازنہ ایک ایسے پھول سے کرتا ہے جسے سونگھا نہ گیا ہو، ایک ایسی کلی سے جسے توڑا نہ گیا ہو. یہ صرف خوبصورتی کی تعریف نہیں، یہ فطرت کے ذریعے معصومیت اور پاکیزگی کا ایک ایسا تاثر پیدا کر رہا ہے جو سیدھے دل میں اترتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کہانی کے اندرونی نظام کو سمجھ لیا ہے، کرداروں کی نفسیات، علامتوں کے معنی اور زبان کے جادو کو بھی دیکھ لیا. یہاں سے بات اب اور بھی دلچسپ ہوتی ہے جب ہم اس پر آج کے دور کے لینز یا زاویے لگاتے ہیں. آئیے سب سے پہلے نسائی زاویے سے دیکھتے ہیں. یہ ہمیں شکنتلا کے بارے میں کیا نئی بات بتاتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی لگتی ہے. ایک روایتی نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جسے مرد پہلے قبول کرتا ہے، پھر مسترد کرتا ہے اور آخر میں پھر سے قبول کر لیتا ہے. جی، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے. لیکن ایک نسائی نقاد یہ کہے گا کہ اصل کہانی اس مسترد کیے جانے اور دوبارہ قبول کیے جانے کے درمیانی عرصے میں ہے. اچھا. اس عرصے میں شکنتلا مرد کے سہارے کے بغیر جیتی ہے. وہ ایک ماں بنتی ہے، اپنے بیٹے کو پالتی ہے اور اپنی ایک الگ شناخت بناتی ہے. تو جب آخر میں دشینت اسے ڈھونڈتا ہے تو وہ اس معصوم لڑکی کو نہیں پا رہا ہوتا جسے وہ چھوڑ گیا تھا، بلکہ وہ ایک خود مختار اور پختہ عورت سے مل رہا ہوتا ہے. صحیح. کالیداس نے شاید جان بوجھ کر اسے ایک نسائی ہیرو نہ بنایا ہو، لیکن ان کی کہانی میں ایک عورت کی اندرونی طاقت اور خود انحصاری کا بیج موجود ہے جسے یہ زاویہ ہمیں دیکھنے میں مدد دیتا ہے. یعنی اس کا سب سے اہم سفر وہ تھا جو اس نے اکیلے طے کیا. واہ. اچھا، اگر ہم اس پر سماجی تاریخی اینک لگا کر دیکھیں، یہ ڈرامہ اس دور کی بادشاہت، انصاف اور سماج کے بارے میں کیا راز کھولتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس معاشرے میں طاقت کے مراکز کتنے پیچیدہ تھے. ایک طرف بادشاہ کی مطلق طاقت ہے، لیکن دوسری طرف ایک رشی کی بددعا اس طاقت کو بے اثر کر دیتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی اختیار دنیاوی اختیار سے بھی بالاتر سمجھا جاتا تھا. دلچسپ. اسے ایک مادی ثبوت یعنی انگوٹھی کی ضرورت ہے. یعنی ایک عورت کی گواہی بغیر ثبوت کے کمزور سمجھی جاتی تھی. بالکل. یہ اس دور کے قانونی نظام پر ایک تبصرہ ہے. یہ ڈرامہ صرف محبت کی کہانی نہیں، یہ اس دور کے پاور سٹرکچر کی ایک جھلک بھی ہے. تو یہ ایک طرح سے سیاسی تبصرہ بھی ہے.
اور آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یورپ میں اس نے تہلکہ مچا دیا تھا، تو اگر ہم اس کا موازنہ مغربی ادب مثلا شیکسپیئر سے کریں تو کیا مماثلت اور کیا فرق نظر آتا ہے؟ یہ تقابلی زاویہ بہت دلچسپ ہے۔ شیکسپیئر کے ہاں بھی ایسے ڈرامے ہیں جیسے دی ونٹرز ٹیل، جہاں ایک بادشاہ اپنی ملکہ کو غلط فہمی کی بنا پر مسترد کر دیتا ہے اور سالوں بعد وہ دوبارہ ملتے ہیں۔ اچھا، تو گم ہونا اور مل جانا کا تھیم مشترک ہے۔ جی مشترک ہے، لیکن فرق بنیادی ورلڈ ویو کا ہے۔ شیکسپیئر کے کرداروں کا المیہ اکثر ان کی اپنی نفسیاتی خامیوں جیسے حسد، شک یا لالچ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک انسانی المیہ ہے۔ صحیح۔ کالی داس کے ہاں مسئلہ کسی کردار کی خامی سے زیادہ کائناتی ترتیب میں خلل آنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک بد دعا، ایک بھولی ہوئی بات، ایک کھوئی ہوئی انگوٹھی، یہ چیزیں تقدیر کا حصہ لگتی ہیں، اور آخر میں جب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو یہ صرف دو انسانوں کا ملاپ نہیں ہوتا بلکہ کائنات کا توازن بحال ہوتا ہے۔ یعنی شیکسپیئر کا فوکس انسان کی نفسیات پر ہے اور کالیداس کا فوکس انسان کے کائنات کے ساتھ رشتے پر۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ تو اگر میں اس ساری گفتگو کو سمیٹوں تو ہم نے ایک بظاہر سادہ سی محبت کی کہانی سے شروع کیا، جی، اور اس کی تہوں میں اتر کر ہم نے عورت کی خود مختاری، انصاف اور طاقت کے نظام اور مشرق و مغرب کے عالمی نظریات تک کا سفر طے کر لیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک تنقیدی مطالعہ کسی پرانی کہانی پر لگی دھول صاف کر کے اس میں نئے معنی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ایک ہی فن پارے کو کئی آئینوں میں دیکھنے جیسا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہی چیز ایک فن پارے کو کلاسک بناتی ہے۔ یہ کوئی میوزیم میں رکھی ہوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جس سے ہر دور، ہر نسل اپنے سوالات کے ساتھ مکالمہ کرتی ہے۔ آج ہم شکنتلا کو ماحولیاتی بحران کے تناظر میں پڑھ سکتے ہیں کہ انسان کا فطرت سے رشتہ ٹوٹنے کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ بالکل۔ ہم اسے صنفی مساوات کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ 100 سال بعد آنے والی نسل شاید اسے کسی ایسے زاویے سے دیکھے گی جس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی تنقیدی عمل ان کہانیوں کو ہمیشہ زندہ اور متعلقہ رکھتا ہے۔ یہ واقعی ایک شاندار سفر تھا۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ اگر آج سے 2000 سال بعد مستقبل کے نقاد ہماری آج کی کسی مشہور فلم یا ویب سیریز جیسے گیم آف تھرونز یا مارول کی کسی فلم کا تنقیدی مطالعہ کریں تو وہ اس کو پرکھنے کے لیے کون سا زاویہ استعمال کریں گے؟ اور وہ زاویہ 21ویں صدی کے معاشرے کی کن چھپی ہوئی سچائیوں، خوف اور خواہشات کو بے نقاب کرے گا؟